سے. آج مجھ سے صرف اتنا سنو کہ گھر سے نکلی تو امیر کتنی تھی. ولید کے دربار سے پلٹ کے حسین گھر واپس آئے. مصلی پہ بیٹھی تھی علی کی نمازی بیٹی. رو کہتی حسین کیا ہوا؟ حسین کہتے زینب وہی سوال جو بابے کے سامنے تھا. زینب مدینہ چھوڑنا پڑے گا. بی بی رو کہتی کس کی جرت ہے میں نانے کے شہر سے نکالے؟ حسین کہنا غازی سے تلوار نکالے. اب میں اگلی سطر پڑھوں. حسین روتے روتے زینب کے قریب بیٹھ کے رو کے کہتے زینب عباس علی سے بڑا بہادر ہے. بی بی دیکھ کے کہتی نام عباس کو لڑنے کا طریقہ ہی سکھایا میرے بابے نے. عباس کے ہاتھ میں جو تلوار ہے یہ علی کے پاؤں کی نلین کا صدقہ ہے. حسین داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی. رو کہتے زینب سامان تیار کر ہم سے روز روز دروازے جلوائے نہیں جاتے. کون بندہ تو جو ہے بھی شیعہ اور ماتم نہ کر سکتا. بڑا امیر تھا وہ بندہ جس نے ہائے نہیں کہی. حسین رو کے کہتے زینب پھر سامان تیار کر. اگر علی چپ رہ گیا غازی کو چپ رہنا پڑے گا. مدینے کو مقتل نہیں بنانا. زینب ہمیں وطن چھوڑنا پڑے گا. حسین روئے. بی بی رو کہتے حسین کیوں رو رہا ہے؟ حسین رو کہتے مشکل ہے شریفوں کے لیے وطن چھوڑنا. میں ماں کی قبر چھوڑ کے جا رہا ہوں. میں نانے کی قبر چھوڑ کے جا رہا ہوں. زینب رو کے کہتی ہے حسین کتنا عرصہ باہر رہیں گے؟ واپس ہم مدینے آئیں تو صحیح نا. حسین زینب کی کلائی چوم کے کہتا تو آئے گی میں نہیں آؤں. زینب کوئی آئے یا نہ آئے حسین واپس نہیں آئے گا. زینب مجھے ماں کی قبر سے پیار, مجھے نانے کی قبر سے پیار. زینب مجھے مدینہ چھوڑنا پڑے گا. بی بی رو کے کہتی ہے حسین یہ جملہ تو نے کہہ کے بہن کا دل چیر دیا. تو نے بہن کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ دیا زینب تو آئے گی میں نہیں آؤں گا. رو کے حسین کے گلے میں شریکت الحسین نے باہیں ڈالی. بھائی کی داڑھی چوم کے کہتی ہے مجھے ماں نے زخمی پہلو پہ ہاتھ رکھوا کے قسمیں دی تھی کہ حسین کو تنہا نہ چھوڑنا. حسین تو نے کہا ہے کہ تو مدینے نہیں آئے گا. زینب وعدہ کرتی ہے اگر تیری قبر مدینے نہیں بنے گی زینب بھی مدینے نہیں آئے گی. کون ہے وہ شیعہ بندہ جو علی اور ولی اللہ پردہ اور ماتم نہ کر سکا؟ فرمایا پھر زینب بھی مدینے نہیں آئے گی. حسین رو کہتے نا زینب یہ وعدہ نہ کرنا. زینب کربلا میں لاشیں پمال ہونے ہیں. بی بی رو کے کہتی نہ میں بابے کی نگری میں جاؤں گی نہ میں تیری نگری میں جاؤں گی. میں کہیں جا کے اکیلی رہ جاؤں گی. حسین میں کہیں دور اپنا وطن بناؤں گی. حسین تیری زینب اپنا وطن سجائے گی. حسین اگر تو نے مدینے نہیں آنا حسین پھر میں نے بھی مدینے نہیں آنا. بس حوصلے کے ساتھ چار جملے سنتے جانا. مولا حسین کی آواز زینب مشن مشکل. رو کہتی نام مشکل سمجھ میں مشکل کشا کی بیٹی ہوں مجھے مشکل بتا. حسین رو کے کہتے محاذ دو میں اکیلا. دو جگہوں پہ جنگ لڑنی کربلا ایک شام. کربلا میں دین بچانا ہے شام میں حسین بچانا ہے. شام اس ظالم کا گھر ہے. وہ نعرہ بلند کر دے گا کہ باغی مار دیا. زمانے کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ محمد کا بیٹا قتل ہوا. محاذ دو ہیں میں تنہا ہوں. میں کربلا لڑوں تو شام فتح نہیں ہوتی. میں شام جاؤں کربلا فتح نہیں ہوتی. بادشاہ حسین ذکر میں تاثیر عطا فرمائے. جتنے ماتم میں بیٹھے جو سیاہ لباس میں ہو ماتم کا پرسہ دینا. جب کہا نا میں کہاں جاؤں زینب رو کے اپنے ہاتھوں سے بھائی کی آنسو صاف کیے. رو کے کہتی حسین تو نہ رو میں شریکت الحسین ہوں. حسین ایسے کر ایک محاذ تو رکھ لے ایک مجھے دے دے. حسین رو کے کہتے زینب تو مستور ہے تو کس محاذ میں لڑے گی؟ رو کے کہتی مجھے بتا ان میں سے مشکل محاذ کون سا ہے؟ حسین رو کے کہتے شام کے لوگ بڑے کمینے ہیں. زینب رو کے کہتی حسین تو جانے کربلا جانے شام جانے زینب نہ رو. او میری ماں کا لاڈلا بیٹا بہن وعدہ کرتی ہے کربلا میں تو دین بچائے گا. میں شام سے اٹھوں گی نہیں جب تک نعرہ بلند نہ ہو کہ نمازی تھا. حسین روئے. زینب
تو نے حسن کی کمی پوری کر دی. آج حسن ہوتا بھائی بھائی کے ساتھ کھڑا ہوتا. زینب تو ایک لمحے میں حسن بن گئی. رو گئی صرف حسن نہیں، ماں بھی میں، میرا بابا بھی میں ہوں. حسین رو کے کہتے زینب جہاں تو نے یہ مشکل آسان کی، اگلی مشکل عالیہ اور زیادہ مشکل ہے. فرمایا مجھے اگلی مشکل بتا. حسین رو کے کہتے زینب فوج ایک ہے، کہاں لڑاؤں گا؟ کربلا میں شام میں. رو کے کہتی میں جنت اور دوزخ تقسیم کرنے والے کی بیٹی ہوں، اگر تو کہے تو فوج میں تقسیم کروں. حسین کہتے یہ کام بھی تو کر دے. بی بی رو کہتی ایسے کر اکبر تو رکھ لے، کبرا مجھے دے دے، اصغر تو رکھ لے، سکینہ مجھے دے دے. ماتم کی تیاری کرتے رونے کے لیے آیا ہے. ایسے کر قاسم تو رکھ لے، رقیہ مجھے دے دے. حسین اگر ہو سکے ایک سجاد مجھے دے دینا، مجھے شام کی گلیوں میں تیری یاد آئے، میں تیرے بیٹے کا چہرہ دیکھوں. حسین میں وعدہ کرتی ہوں میں تیرا سجاد واپس لے کے آؤں گی. حسین میری نسل بچے نہ بچے، میں تیری نسل بچا کے آؤں. حسین ایک سجاد مجھے دے دے، منزل دور ہے. حسین کی آواز ایک مرحبا زینب. زینب تو نے مشکلیں آسان کر دی، محاذ تو نے لے لیا، فوج تو نے تقسیم کر دی. یہ کہہ کے حسین اٹھے، ماں کی شکل والی بہن کو ماں سمجھ کے سلام کیا. جاتے ہوئے حجرے کے دروازے پہ حسین کے قدم رکے. عالیہ نے رو کے کہا حسین اب کیا ہوا؟ حسین رو کے کہتے دو مشکلیں تو نے حل کی، ایک مشکل اور ہے، وہ میں تجھے نہیں بتاؤں گا، وہ میں جانوں. حسین جانے وہ مشکل جانے. نہ حسین اب مجھے نہیں پتا کون ماتمی ہے جو ماتم کرے گا. حسین سسکیاں لے لے کے روئے. رو کے کہتے ہیں زینب عباس کو کون بتائے گا؟ اور جو غازی کے مرید بیٹھے ہو، اور جو علموں سے بیٹے مانگتے ہو، جو عباس سے شفا مانگتے ہو. حسین کی آواز آئی زینب عباس کو کون بتائے گا؟ رو کے کہتی ہے حسین یہ کام بھی میرے ذمہ. بی بی کی رو کی آواز آئی اما فضا غازی دروازے پہ لے گیا. غازی دروازے پہ بی بی کی آواز آئی عباس. جھکے ہوئے سر سے وفا کے پروردگار کی آواز آئی جی آقا زادی. بی بی رو کے کہتی ہے عباس جو حسین کہتا جائے وہ کرتا جا، جو حسین کہتا جائے وہ کرتا جا. ادھر حسین کا قدم حجرے سے باہر آیا، یا عباس نے سر سے امامہ اتارا، حسین کے قدم پہ رکھا. روکے گا میں نے انکار کب کیا تھا، تو نے بی بی سے سفارش کیوں کروائی؟ اجروں کا میرا اللہ ان آوازوں پہ رحم فرمائے. محمد کی بیٹی کا تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے، جو چیخے مار کے رو رہے علی کی بیٹی تمہارا پرسہ قبول کرے. روکے گا میں نے مانی کون سی نہیں، کیوں سفارش کروائی تو نے علی کی بیٹی سے؟ حسین رو کے کہتے عباس تو نے تو ابھی کچھ سنا ہی نہیں، عباس ابھی بڑی منزل ہے. عباس نے کہا میں ہر منزل حل کروں گا. حسین کی آواز ہے عباس پھر ایسے کر، یہ ہے فہرست، اس میں ہے مردوں کے نام، ہاشمیوں کے ہر در پہ جا کے اطلاع دے حسین کہہ رہے ہیں کہ میں نے 28 کو وطن چھوڑنا ہے، سفر سامان تیار کرو، حسین کے ساتھ تم نے مدینہ چھوڑنا ہے. ایک فہرست حسین نے عباس کے ہاتھ پہ دی، دوسری فہرست حسین نے اپنے ہاتھ میں رکھی. عباس کی آواز ہے مولا یہ فہرست میرے ہاتھ میں رکھی ہے، اس میں کن کے نام ہیں؟ حسین نے یوں سینے سے فہرست چھپائی. روگے گا اس میں ان کے نام ہے جو تم برداشت نہیں کرے. عباس رو کے کہتا مولا مجھے بتا کس کس کا نام ہے، کس کس کا نام ہے، کس کس کا نام ہے. میں ایک ہی سطر پڑھنے لگا تمہارے ماتم کے لیے. حسین رو کے جس جس کے سر پہ زہرا کی چادر ہے، چیخے مار کے رویا عباس. رو کے کہنے لگا زہرا کی چادر بازار میں. مولا کون جا رہا ہے؟ فرمایا علی کی بیٹی
علی کی بیٹیوں کا نام آنا تھا جن کی بہنیں ہیں مالک تمہاری بہنوں کے نصیب نہیں کرے جو پرسہ دے سکے وہ کوشش کرنا کہ حق کے ماتم ادا ہو سکے عباس نے روکے کہا مولا کون جا رہا ہے فرمایا علی کی بیٹیاں مولا کیوں جا رہی ہیں فرمایا ان کی چادروں نے نانے کا دین بچانا ہے عباس کے چہرے پہ موت کی زردی آئی حسین کی آواز آئی عباس تو جائے گا یا میں زینب کو بلاؤں عباس روکے تھا میں نے زامن دی ہے میں اجارہ دیتا ہوں یہ کہتے ہوئے عباس چلتا چلتا اپنے حجرے میں گیا وہاں گیا جہاں عباس کی بہن رقیہ بیٹھی تھی رو کے کہے گا تجھے ماں کا واسطہ ایک مرتبہ اپنا بل کا سر پہ لے میرے ساتھ چلنا شروع کر آگے آگے غازی چلا پیچھے پیچھے رقیہ چلی تو آیا جہاں حسین بیٹھا تھا رو کے حسین کے قدموں میں بیٹھا بہن قریب کھڑی ہو گئی رو کے مولا تو نے کہا تھا علی کی بیٹیوں کی چادر سے نانے کا دین بچنا ہے اگر میری رقیہ کے بلکے سے تیرے نانے کا دین بچے اسے ساتھ لے جا علی کی بیٹیاں مدینے رہے اجرکم اللہ اگر اس کی چادر سے حوصلہ یہ راتیں رونے کی ہیں اب نہیں رونا تو کب رونا ہے اگلے سال وہ روئے گا جو رہے گا مولا اگر میری بہن کی چادر سے تیرے نانے کا دین بچتا ہو یہ ساتھ چلتی ہے علی کی بیٹیاں نہ لے کے تاریخ کہتی حسین اٹھ کے کھڑے ہوئے لوگ کہا ام البنین کی اولاد تمہاری وفا کے صدقے حد کر دی تم نے وفا کی حسین کی آواز ہے نہیں غازی عالیہ نے خطبے دینے ہیں دربار میں بولے گی علی بن کے بس اونٹ آگئے ہاشمیوں کے دروازے پہ لمبا مضمون میں نے چھوڑ دیا جتنا رونا تھا اتنا تم رو چکے یہ تو خیرات ہے نا آنسوؤں کی میں نے کوشش کی تھی ہر آنکھ کو بی بی نے نصیب کر دی کوئی ایک آنکھ بھی خشک میں نہیں دیکھ رہا ہر آنکھ میں آنسو ہے بی بی کی عطا ہو گئی آگے اونٹ بیٹھ گئے ہاشمیوں کے دروازے پہ ہر اونٹ بیٹھا ایک ایک ہاشمی نے جا کے پردے کے ساتھ اپنی ایک ایک مستور کو لیا ایک ایک مستور محمل پہ سوار ہوئی محمل سجنے شروع ہو گئے حسین گھوڑا لے کے کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی آگے کبھی پیچھے عباس حسین کے قریب آئے مولا حکم میں عباس چلے عباس روئے عباس نہ رو عباس ابھی منزل دور ہے عباس مجھے صرف اتنا بتا سب سوار ہو گئے عباس منہ سے نہیں بولے انگلی کا اشارہ کیا روک کا وہ نہیں آئی وعدہ کیا تھا میں نے علی کی بیٹی کی امیری سنانی ہے میں نے تمہیں عباس کے بعد مولا وہ نہیں آئی کون عالیہ مولا اسے کون لائے گا میں لاتا ہوں حسین گھوڑے سے اترے جیسے رسول زہرا کے دروازے پہ جاتے تھے محمد بن کے حسین سیدہ کے دروازے پہ آئے مدینے میں فقیر اہل بیت کے دروازے پہ صدا دیتا تھا اب میں تو اپنے عشق میں پڑھتا چلا جاؤں مجھے نہیں پتا کون ماتم کرے گا حسین نے سائل کی طرح صدا دی حسین نے کہا السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ و مادن و رسالہ اندر سے علی کی بیٹی کی آواز آئی آواز تو حسین کی ہے لیکن یہ صدا سائل کی طرح کیوں دے رہا ہے حسین کی آواز ہے زینب اگر تو کہے تو قافلہ لے کے چلیں میرے بس میں ہوتا مجھے بی بی کی قسم میں اگلی سطر پڑھنے سے پہلے اپنی سانسیں ختم کر لیتا میری زندگی میں یہ جملہ ادا نہ ہوتا جب حسین نے کہا زینب اگر تو کہے تو قافلہ لے کے چلیں علی کی بیٹی کی آواز ہے حسین اگر تو کہے تو میں باہر آؤں اتنا جملہ کہنا تھا چیخے مار کے رویا زہرا کا لال رو کے کہتا حسین کی زندگی میں یہ دن نہ آتا زینب مجبوری بن گئی دین نانے کا بچانا ہے علی کی بیٹی کی آواز ہے حسین نہ گھبرا میں کہا رہی ہوں ادھر بی بی کا پہلا قدم حجرے سے باہر آیا کتاب قدی سر سے لے کے پاؤں تک ماں کی چادر میں لپٹی قرآن کی آیت بی بی نے اپنا دایاں ہاتھ باہر نکالا اکبر نے دوڑ کے اکبر نے سورہ مزمل کی تلاوت شروع کی بی بی نے اپنا بایاں ہاتھ باہر نکالا حسن کا قاسم دوڑ کے آگے آیا بی بی نے قاسم کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا قاسم نے سورہ دہر کی تلاوت
شروع کی. علی کی بیٹی کا پہلا قدم حجرے سے باہر آیا اور محمد نے سروں سے امامے اتارے, اپنی ماں کے قدموں کے نشان مٹانے شروع کیے. آگے آگے علمہ والا غازی تھا, اس نے سر سے